آج میں تفصیلاً طور پر آپ تمام ان نوجوان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، کسی کام کے لیے ان کے اندر حوصلہ موجود نہیں، دماغی صلاحیت موجود نہیں، یادداشت میموری کو کھو بیٹھے ہیں، کمزور کر بیٹھے ہیں، جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں جواب باڈی اندر سے نیگیٹو دیتی ہے۔ اب یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے اندر انتہائی خود اعتمادی پیدا ہو، آپ کے جسم میں خود اعتمادی پیدا ہو، آپ کا دل و دماغ تر و تازہ ہو جائے، اور آپ کی جسمانی صلاحیت، آپ کی قوت با کی صلاحیت، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت انتہائی خوبصورت طریقے سے بیدار ہو جائے، اور آپ ایک نوجوان اور خوبصورت نوجوان جو ہر کام کے لیے تیار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم احمد کمال، دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے، جو نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ نوجوانوں میں نفسیاتی مسائل، اپنے اندر کمزوری کا محسوس کرنا، اپنی خود اعتمادی کو کھو دینا، ایسی خود اعتمادی کہ جو انسان چاہے کہ میں یہ ایسا ہوں، لیکن اندر سے جواب ایسا آئے کہ نیگیٹو نہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ تو آج میں تفصیلاً طور پر آپ تمام ان نوجوان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، کسی کام کے لیے ان کے اندر حوصلہ موجود نہیں، دماغی صلاحیت موجود نہیں، یادداشت میموری کو کھو بیٹھے ہیں، کمزور کر بیٹھے ہیں، جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں جواب باڈی اندر سے نیگیٹو دیتی ہے۔ اب یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ نوجوان اپنے ان معاملات کو سمجھیں اور اس کے علاج کی طرف آئیں، تاکہ وہ ایک نئی زندگی میں لہر میں داخل ہو جائیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ ایک اچھی زندگی میں داخل ہو جائیں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اور کسی کام کے اندر جب یہ نیگیٹو باڈی جواب دے کہ میں نے یہ کام دل کہے کرنا ہے، اندر سے جواب ہے نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اس ہمت کو بیدار کر دیں، اپنی دماغی صلاحیت کو مضبوط کر لیں۔ تو ہمارے اللہ نے ایک نظام ہے، دماغ میں ایسا ایک گلینڈ پیدا کیا ہے جو ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پازیٹیو سگنل دیں گے، ایک آدمی، ایک پہلوان جب لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اسے سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو گرانا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے اس کو گرا دیتا ہے۔ اور جب اگر ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، مجھ سے زیادہ ہیوی ہے، لہذا وہ آدمی وہیں سے ذہنی طور پر شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ تمام میں آپ کو آج پروگرام کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر انتہائی خود اعتمادی پیدا ہو، آپ کے جسم میں خود اعتمادی پیدا ہو، آپ کا دل و دماغ تر و تازہ ہو جائے، اور آپ کی جسمانی صلاحیت، آپ کی قوت با کی صلاحیت، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت انتہائی خوبصورت طریقے سے بیدار ہو جائے، اور آپ ایک نوجوان اور خوبصورت نوجوان جو ہر کام کے لیے تیار ہو۔ یہ نہ ہو کہ ذہن میں نیگیٹو خیال کے دباؤ کا شکار ہو جائے۔ نیگیٹو کا شکار آدمی جب ہی ہوتا ہے جب وہ کسی نہ کسی سابقہ بیماری کا حصہ رہتا ہے یا اس میں انٹر رہتا ہے، نہیں تو کسی ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی بات خوبصورت سن لیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جب آپ کسی بیمار آدمی کے پاس بیٹھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، تو کتنی باتیں آپ خود بھی اپنے اندر ہضم کر جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنی دوستی بھی صحت مند لوگوں سے رکھیں، اپنی دوستی صحت مند لوگوں سے، ایسی ہی جگہ جہاں پر ایسے دوست جو کسی بھی قسم کا بری صحبت کا شکار نہ ہوں۔ میں آج آپ سے اسپیشل درخواست کرتا ہوں نوجوان نسل کو کہ بری صحبت کو چھوڑ دیں، بیمار صحبت کو چھوڑ دیں، وہاں سے بچیں۔ جن کے ذہن بیمار ہو چکے ہوں، جن کی صحت بیمار ہو چکی ہو، آپ ان لوگوں سے بچیں۔ جو لوگ کسی بھی حالت میں کوئی بھی منشیات یا ایسی بری صحبت جہاں سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہو، جہاں کہ آپ کے اندر دماغ کو نقصان پہنچتا ہو، آپ کے دل کو نقصان پہنچتا ہو، آپ کی بیداری کو نقصان پہنچتا ہو، اس سے خدا را بچ جائیں۔ اچھا ماحول، تندرست دوست، تندرست ماحول خوبصورت بلڈ کرتا ہے، کیونکہ جب ایک اچھا دوست ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے تو ہم نے آپ کو گراؤنڈ میں ملنا ہے۔ ایک اچھا دوست شام کو کہتا ہے ہم نے آپ کو کھانا کھانے کے گراؤنڈ میں ملنا ہے۔ وہ آپ کو ہاتھ میں کوئی آپ کے سگریٹ نہیں پکڑاتا، وہ آپ کو پان نہیں کھلاتا، وہ آپ کو منشیات کی طرف نہیں لائے گا۔ وہ ایک اچھا دوست آپ کو نماز کی طرف لے کر جائے گا،
پلیز ایک تھوڑی سی احتیاط کر لیں، میری ایک درخواست مان لیں کہ اپنی صحبت اچھے دوستوں میں لے جائیں، اوائڈ کریں بری صحبت کے لوگوں سے، کیونکہ میں آج آپ کو آگے جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسائل آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کی دماغی صلاحیت کو کمزور کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ ایک بات، اب ہماری دماغی صلاحیت کو کیا چیزیں کمزور کرتی ہیں، کون کون سی بیماریاں کمزور کرتی ہیں، یہ سن لیں۔ اس میں سب سے پہلا معاملہ ایسا، بیماریوں کی طرف پہلے آتے ہیں، کچھ عادتیں ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ میں عادت بتانے لگا ہوں کہ ایک بیڈ ہیبٹ بڑی انتہائی تکلیف دے کہ ہم سونے کے ٹائم سوتے نہیں۔ بے شمار میں نے اپنے پروگرام میں اپنے نوجوان نسل کو بیدار کیا، خدا را سونے کے ٹائم سو جائیں، کم از کم 8 گھنٹے، کم از کم 8 گھنٹے اپنی نیند کو، اپنے دماغ سو جائیں، اپنے دماغ کو سکون دیں، تاکہ آنے والا اگلا دن ایک مضبوط خوبصورت انسان اٹھ کر تیار ہو جائے۔ جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ کا جسم، آپ کے اعصاب آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جس دماغ نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے، جس نے آپ کے تمام باڈی کو کرنٹ دینا ہے، جس نے آپ کی صلاحیت کو بڑھانا ہے، ہم اس کو ڈیڈ کر بیٹھتے ہیں، ہم اس کو کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ تو لہذا نیند کا بات سمجھ لیں، نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، یہ آپ کو دماغی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اب کچھ ایسے ماحول ہیں جو تفکرات ہیں، انسان کے زندگی کے تفکرات ہیں، جو گھریلو ماحول ہیں، میں نے یہ کام بھی کرنا تھا جو نہیں ہو سکا، میں نے یہ کام بھی کرنا تھا یہ نہیں ہو سکا، میں نے وہاں سے ملنا تھا نہیں مل سکا، وہاں جانا تھا نہیں جا سکا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں۔ ہم نے کسی مریض کا پتہ کرنے جانا تھا نہیں جا سکے، کوئی اگر ہمارے ساتھ ہم نے کوئی چیز خریدنی تھی، مالی حالات نہیں ایسے، ہم وہ نہیں خرید سکے، مالی حالات اچھے ہیں لیکن ہم اپنا وقت نہیں دے سکے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ایک دباؤ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ہم کتنا اس ایسے دور میں جہاں پر آدمی ایک مشین بن چکا ہے، جہاں پر آدمی ایک مشین کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو لہذا اپنی صحت کو کھوتا جاتا ہے۔ اب یہ ہماری بات آ گئی، اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل اور دماغ کو کمزور کرتی ہیں، ہمیں مایوسی کی طرف مائل کرتی ہیں، ہمارے اپنی جو صحت ہے وہ گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم کسی اچھے پروگرام کے لیے، یا نوجوان وہ نسل جو نفسیاتی مرض کا دباؤ کا شکار ہیں، اگر ان کی غیر شادی شدہ ہیں تو شادی سے گھبراتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ گھر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ یہ نفسیاتی دباؤ ہے، ذہنی دباؤ ہے۔ نوجوان نسل کے لیے انتہائی خوبصورت پروگرام بتا رہا ہوں کہ خدا را اپنے معاملات کو بہتر کر لیں۔ اب جو سب سے زیادہ کون سی بیماری جو ہم سن بلوغ میں داخل ہوتے ہیں، جوانی میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم کس کا شکار ہوتے ہیں؟ مشت زنی کا۔ مشت زنی ایک ایسا نامراد مرض ہے جو ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بعض لوگ جب تک سوتے ہی نہیں ہیں جب اس بیماری سے اپنے آپ کو، جسم کو، اپنے دل اور دماغ کو ستیہ ناش نہیں کر لیتے۔ یہ مشت زنی کی عادت آپ کے دل اور دماغ کو کمزور کرتی ہے، اور جب یہ آپ فیل کر گزرتے ہیں، اسی وقت آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ آپ کا دل و دماغ خوشی محسوس نہیں کرتا، جب یہ کیونکہ غیر فطری چیزیں ہیں۔ جب فطرت کی طرف آپ آئیں گے، جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر کے نکلیں گے، تو آپ کا دل اور دماغ خوبصورتی کی طرف مائل ہوگا، انجوائے کر کے اٹھا ہوگا، اس کے ایک ایک پٹھا، ایک ایک جسم، ایک ایک لولو، اس میں سے خوبصورتی آئے گی۔ اور ماسٹربیشن یہ آپ کے دماغ کو انتہائی کمزور اور بزدل کر دیتا ہے۔ عورت کے نام سے ایسے لوگ جب اس میں سے گزرتے ہیں تو عورت کے نام سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ چند دنوں کی جوانی پھوٹتی بھی ہے تو جب وہ گرتی ہے تو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو آپ نے ان مرضوں سے بچنا ہے۔ اب ایک اور مرض جو ہم لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، ماحول ایسا ہے، اس ماحول میں انٹر رہتے ہیں، سیکسول ماحول میں انٹر رہتے ہیں، دفتر میں ایسا کوئی ماحول مل گیا جہاں پر لڑکیاں زیادہ ہیں، بازاروں میں پھرنے کا ماحول مل گیا جہاں پر عورتوں میں برہنہ ایک قسم کی ہیں، کپڑے انہوں نے ایسے پہن رکھے ہیں۔ نوجوان نسل کو تو ہٹ چاہیے معمولی سا، یہ میری بات آپ سوچ لیں، میں غلط بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہوگا کہ نوجوان نسل ایک وقت ایسی پیک کی عمر ہوتی ہے جب اس کو صرف ایک آنکھ سے اشارے چاہیے ہوتا ہے اور آدمی پورا فلم خود چلا لیتا ہے، لہذا وہ جریان کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلا ارادہ قطروں کا بہنا، بلا ارادہ قطروں کا بہنا، وہ اس کے دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے، اس کے اعصاب اور پٹھوں کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی صلاحیت کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی دماغی سوچ کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے وہ نفسیاتی شکار ہو جاتا ہے اور بزدل ہو جاتا ہے۔
تو لہذا ایسی چیزیں جو جسم کے اندر بیجا آپ کے مادہ منی کو اخراج کرتی ہیں، مادہ منی کا، مادہ مزی کا، ودی کا، یہ تمام اخراج بلا ضرورت، تو اس کے تمام علاج موجود ہیں۔ آپ ان کے علاج کی طرف آئیں، اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں، کوشش کریں اپنے جسم کو باوضو رکھیں، جسم پہ پاؤں دھوئیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں ضرور دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، اپنے منہ دھوئیں، اور کانوں کے پیچھے ہر صورت میں جس طرح ہم مسح کرتے ہیں، اپنے کانوں کے پیچھے اپنے انگوٹھوں گیلے کر کے اپنے کانوں کے پیچھے ضرور پھیریں۔ تو آپ اس سے اطلام سے، ان چیزوں سے بچیں، اور اس میں جو بیماری ہے کثرت اطلام، بلا ضرورت اطلام کا بارہا ہونا، ذکاوت حس کا بڑھ جانا، آپ کی حس کا بڑھ جانا، وہی خیالات جو ہم رات صبح دن میں دیکھتے ہیں، رات کو خواب میں آ جاتے ہیں اور ہماری جوانی کو لٹا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کا بھی خوبصورت طریقے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی زندگی میں اعتدال لائیں، اپنی شہوت والی زندگی اور اپنی آنکھوں میں پردہ ڈالیں۔ سب سے خوبصورت عمل، آج جس چیزوں کو آپ رک جائیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ اس بات کو یاد کریں گے کہ ہم نے آج اپنے آپ کو موڑا تھا اور آج ہم پرفیکٹ ہیں۔ اور جب آپ اس میں انوالو رہیں گے کچھ نہیں ہوتا، تو پیارے بھائی یہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ ذہنوں میں بیٹھا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں آدمی روتا ہے۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرف نہیں جانا۔ اب اپنے آپ کو اعتدال میں، اپنی خوراک میں چائے کا استعمال کم کر دیں، کافی کم کر دیں، گرم چیزوں کا استعمال کم کر دیں، اور کوشش کریں دودھ اور دہی کا صبح ادرکا، 1 پاؤ دودھ 1 پاؤ دہی کو ملا کر پانی ڈال کے اس میں لسی بنائیں، وہ پینے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کے مثانے کو بھی طاقت دے گی، آپ کے خون کی حدت کو بھی ختم کرے گی، اور آپ کے جسم کی صلاحیت کو بیدار کرے گی۔ یہ خوبصورت عمل اپنے ذہن میں ڈالیں۔ اب جو دوائی کی طرف اگر آتے ہیں، تو دواخانہ حکیم اجمل خان کی ایسی دوائیں ہیں جو آپ کو اس ماحول میں، جس کی وجہ سے آپ کمزور، ذہنی پرمسگی اور کمزوری، ذہنی صلاحیت، ٹینشن، بے چینی، بیماری، دماغی صلاحیت کا کمزور ہو جانا، سوچوں کا کمزور ہونا، اس میں بچائیں اور ان کی بیماریوں کو دور کریں جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ حب مسکون 2 گولی صبح 2 گولی شام، مفرہ بارہ سادہ 1 چمچ کے ساتھ صبح اور شام لیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ صلاحیت جو آپ کو نیگیٹو کی طرف لے کے جاتی ہے ایک باندھ دے گی، اور آپ اس میں بہتری کی حالت میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کو اطلام کی شکایت ہے تو ہمارے پروگرام اطلام کے موجود بھی ہیں، لہٰذا آپ ان کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ چھوٹا سی ٹپس ابھی بھی لینا چاہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی دماغی صلاحیت کے لیے انتہائی آپ کو تکلیف دہ عمل ہے۔ تو لہٰذا اس کو آپ رات کو سوتے وقت اکسیر شریفی 1 گولی نوٹ کریں، کچھ سے عجیب اطلام 2 گولی، اور حب مسکون 2 گولی، یہ رات کو پانی سے لیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ کا اطلام کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ جریان کی اگر شکایت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ حب مسکون 2 گولی اور معجون مغلظ جوہر دار 1 چمچ اور جمیلان 2 گولیاں اس کے ساتھ استعمال کریں صبح نہار میں دودھ کے ساتھ، تو آپ کا جریان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں دماغی صلاحیت اور دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، تو شام 5 بجے خمیرہ، گاؤزمان، امبری جواہردار کا 1 چمچ اور حب جواہر 2 گولیاں، یہ آپ کے پٹھوں کو، دماغ کو طاقت دینا شروع کر دیں گی، آپ کی میموری کو ٹھیک کریں گی، آپ کی قوت جو صلاحیت ہے آپ کی بیداری کی طرف آ جائے گی، اور آپ کا دماغ کام کرے گا، آپ کی میموری ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی سماعت اچھی ہو جائے گی، آپ کی بینائی اچھی ہو جائے گی۔ اس طرف آئیں، جانور علاج ہی آپ کے لیے خوبصورت ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک غذائی ہیں، اور انتہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور ان کی کسی قسم کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ تو آج میری اس بات کو مجھے امید ہے کہ جو نوجوان نسل کن عوارض کی وجہ سے ان بیماریوں کو شکار ہو رہی ہے، اب میں اور بھی بتاتا چلوں، آج کھانے پینے میں ایسے نفسیاتی مریض جو سے ہیں وہ خوراک میں بھی مسئلے ان کے ہو جاتے ہیں، ان کا معدہ بھی کام نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو۔ لہذا حب قبر نوشادری کی 2 گولیاں کھائیں دوپہر اور رات، انشاءاللہ آپ کا معدے کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اطلام والے مریضوں کو پھر احتیاط دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ وہ صبح نہار منہ دودھ پئیں، شام 5 بجے دودھ پی سکتے ہیں، رات کو کھانا کھانے کے بعد کوئی لیکوڈ چیز استعمال نہ کریں، کوئی لیکوڈ چیز جس میں دودھ شامل ہے، جس میں کافی شامل ہے، جس میں چائے شامل ہے، جس میں جوس شامل ہے، ایسی کوئی چیز کھانا کھانے کے بعد نہ لیں، اور کھانے میں اور سونے میں رات کے 3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ میری درخواست ہے اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے تمام نوجوان نسل سے کہ خدا را ٹائم پر کھائیں، صبح دوپہر شام ٹائم سے کھائیں، ٹائم پر سو جائیں، اور رفع حاجت کے لیے بھی ٹائم پہ روز جائیں۔ اگر آپ نے اپنا معمول 8 بجے بنا لیا تو آپ آئے محسوس ہو یا نہ ہو
عادت بنا کے جا کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ کتنی بیماریوں سے بچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ صبح کی سیر کو معمول بنائیں. 30 منٹ صبح اور 30 منٹ شام. اور جب آپ گراؤنڈ میں جائیں تو آپ ناک سے اپنے لمبے لمبے گہرے سانس لے کر اندر پیٹ میں پھیپھڑے میں ہوا بھریں اور منہ سے پھک کر کے چھوڑ دیں. اور خوب اچھے طریقے سے اپنی سانسوں کو لیں اور چھوڑیں. یہ آپ کی دماغی صلاحیت کو بڑھائے گا، آپ کی سرکولیشن آف بلڈ کے لیے انتہائی بہتر ہے، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے بہترین، آپ کے دل کے لیے بہترین. تو ایک ناک بند کر آپ نے ایک ناک بند کرنا ہے، ایک ناک سے گہرے گہرے سانس لیں اور ان کو بار بار اس طرح کر کے اوپر اندر لیں اور چھیٹیں. اس پہ رکھیں، اس طرح کریں. انتہائی مفید ہے، آپ کے دل و دماغ کو تر و تازہ کر دے گی. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس، چھوٹی چھوٹی باتیں انتہائی کارگر، نوجوان نسل کے لیے خوبصورت پیغام. آج کا میرا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو پسند کیجیے گا، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا. اور اگر آپ کو جو میڈیسن ادویات میں نے بتائی ہیں اگر ضرورت ہو، آپ ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس کو اپنے ادویات کو آپ کے ڈور پہ سپلائی ہو سکتی ہیں، آپ تک پہنچ سکتی ہیں، آپ کی رسائی آسان ہے، آپ لے سکتے ہیں. اور مزید کو مشورہ چاہتے ہیں تو دواخانہ کی مجمل خان ریلوے روڈ تشریف لائیں. میں انشاءاللہ بذات خود آپ کو ملوں گا 9 سے 1 بجے تک آپ تشریف لائیں. اس کے بعد ہمارے دوسرے طبیب حکیم صاحب بیٹھتے ہیں، اس کے بعد تیسرے بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ وہ تمام حضرات آپ کو مشورہ دینے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.